ساتھ جو ہمارا رسمی تعلق ہے نا، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو رسمی تعلق ہے، دیکھیں ہمارے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں فحاشی بے حیائی پھیل رہی ہے، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارے کاروبار میں حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہے، معیشت ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، کاروبار ہو، گھر کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، ساری چیزوں میں فساد ہی فساد آتا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیویاں تو حضور کی بھی تھی، بیویاں تو صحابہ کی بھی تھی، گھروں میں تو صحابہ بھی رہتے تھے، گھر میں تو پیغمبر بھی رہتے تھے، بازاروں میں تو پیغمبر بھی جاتے تھے، بازاروں میں تو صحابہ بھی جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھیں، لیکن ان کے گھر آباد تھے، ہمارے گھر برباد ہیں۔ ان کے گھر کیوں آباد تھے، ہمارے گھر کیوں برباد ہیں؟ ان کی معیشت کیوں مضبوط تھی، ہماری معیشت کیوں خراب ہے؟ ان کے اخلاق کیوں اچھے تھے، ہمارے اخلاق کیوں خراب ہیں؟ بنیادی وجہ حضور کی سیرت سے دوری ہے، حضور کے اسوہ حسنہ سے دوری ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے تھے، جب کسی بیوی کو غصہ آتا تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کوئی ناگواری کا اظہار کوئی بیوی کرتی تھی، حضور کا ریئیکشن اس پہ کیا ہوتا تھا، جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا تو پھر ہم اپنی بیوی کے غصے کی صورت میں اسی طرح ریئیکٹ کریں گے جس طریقے سے ریئیکٹ حضور نے کیا، تو ہمارا گھر بھی اسی طرح آباد رہے گا جس طرح حضور کا گھر آباد رہا۔ ایک رشتہ دار نے غلطی کی، ایک رشتہ دار نے ظلم کیا، زیادتی کی حضور کے ساتھ، حضور کا ریئیکشن کیا تھا؟ ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور نے اس طریقے سے ریئیکٹ کیا، جب ہمارے ساتھ کوئی رشتہ دار کرے گا ہم بھی اس طریقے سے کریں گے، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایک دفعہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ کی باری تھی، ایک دوسری زوجہ مطہرہ نے حضور کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان بھیج دیا۔ حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ میری باری میں کسی دوسری زوجہ مطہرہ کی یہ کیسی جرت ہوئی کہ میری باری میں وہ کیوں کھانا بنا کر بھیج رہی ہے، ان کو غیرت آئی اس چیز پر، اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ جب ان کو غیرت آئی انہوں نے وہ برتن لیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ نے وہ برتن لیا، اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا، وہ برتن ٹوٹ گیا اس غصے کی وجہ سے کہ میری باری میں کوئی دوسری زوجہ کیوں کوئی چیز بھیجتی ہے کھانے کی۔ اب آپ یہ ایک سیناریو ہے، یہ ایک منظر ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے گھر میں، اس کو لاگو کریں اپنے گھر میں کہ آپ کے لیے کسی نے کوئی چیز بھیجی اور آپ کی بیوی نے وہ برتن آپ کے سامنے اٹھا کے پٹک کے زمین پہ توڑ دیا، آپ کے کسی جگری دوست نے آپ کے لیے کوئی مٹھائی کا ڈبہ بھیج دیا، کوئی ایسی چیز بھیج دی، اس نے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اب میرا ریئیکشن درست ہے یا غلط ہے، یہ فیصلہ کب میں کر سکتا ہوں؟ یہ اس وقت کر سکتا ہوں جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ اس موقع پر حضور کا ریئیکشن کیا تھا۔ جب مجھے پتا چل جائے گا، مجھے ایک سٹینڈرڈ مل جائے گا، معیار مل جائے گا، جب میں اس کے مطابق چلوں گا میرا ریئیکشن ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے، آپ نے وہ برتن خود جمع کیے جو ٹوٹ گیا تھا، آپ نے سارے ذرات جمع کر کے ایک طرف رکھے اور اتنا آپ نے ارشاد فرمایا، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، یعنی اس نے جو یہ کام کیا، حضرت عائشہ نے یہ جو کام کیا یہ غیرت کی وجہ سے کیا، اتنا آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد کوئی جملہ ہمیں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ اور پھر آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ تم نے ان کا ایک برتن توڑا ہے، لہٰذا تم پر اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک برتن تم نے بدلے میں دینا ہوگا، اپنے گھر میں سے کوئی برتن اٹھا کر ان کو دو تاکہ تم نے جو برتن توڑا ہے اس کے بدلے میں ان کو دوسرا برتن مل جائے۔ حضرت عائشہ اٹھی، برتن اٹھایا، ان کے ہاتھ میں دیا، جو خادم آئے تھے ان کو کہا یہ جا کے ان کو میری طرف سے دے دینا کہ تمہارا برتن ٹوٹ گیا، یہ میری طرف سے دوسرا برتن لے لیں۔ اب یہ ایک معاملہ پیش آیا گھر میں اور حضور نے اس کو حل کر دیا اور معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو جائے، آپ کا کوئی پکا دوست ہو، کوئی جگری دوست ہو اور آپ کے لیے وہ کوئی چیز بھیج دے اور آپ کی بیوی اٹھا کے اس کو توڑ دے، اس نے کوئی پرفیوم بھیجا اور آپ کی بیوی نے اٹھا کے توڑ دیا اس کو، آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں گا؟ ہم کیا کریں گے؟ ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ جب یہ نہیں ہوگا کچھ اور ہوگا، جب کچھ اور ہوگا اس کا مطلب غلط ہوگا، جب غلط ہوگا پھر طلاق ہوگی، پھر جھگڑا ہوگا، پھر لڑائی ہوگی، پھر تنازع ہوگا، پھر فسادات ہوں گے، پھر قتل ہوگا، پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، پھر ایک دوسرے پہ تہمت لگائیں گے، پھر ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال۔ یہ سارا فساد کہاں سے کھڑا ہوا؟ اس سیرت سے دوری کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ یہ سیرت کا مسئلہ آپ کو پتا ہوتا
یہ طریقہ پتا ہوتا، آپ کو پتا ہوتا ہمارے نبی کی زندگی مکمل زندگی ہے، ایک جامع کمپریہنسو پوری زندگی ہے حضور کی، آپ کو پتا ہوگا، آپ اس کو اپنا لیتے، معاملہ ختم ہو جاتا.